سید محمد بالکرامی لکھتے ہیں کہ سیدہ کائنات مختومہ کائنات ملکہ فردوس سے بری سیدہ فاطمہ اپنے ابا کے پاس آئی، اپنے بابا کے پاس آئی، عرض کی ابا جان جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ آقا سے کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ جنت میں سب سے پہلے، جنت میں سب سے پہلے یہ غیب کی خبر ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی جنت میں کون جائے گا سب سے پہلے، غیب کی خبر ہے کہ نہیں؟ تو جنتی جوانوں کے سردار امام حسین کی امی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں۔ ہم سنی اپنے مقدر پہ ناز کریں کہ ہمارا عقیدہ انگریزوں کی پیداوار مولوی کی طرح نہیں ہے، نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی طرح۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر حسین، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، ان سے حنیفی، فیضان لطیفی۔ لوگ کہتے ہیں غیب کا عقیدہ تم کہاں سے لائے؟ ہم کہتے ہیں نبی کی بیٹی نے ہمیں عقیدہ بتایا۔ پوچھا بابا جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ تو میرے آقا نے بلا تکلف فرمایا بیٹی تیرے بابا کے سوا کون جائے گا؟ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ سید الانبیاء مالک جنت مصطفیٰ جان رحمت سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو اس کے بعد میرے نبی کی بیٹی نے بڑی سادگی سے پوچھا بابا مردوں میں تو پہلے آپ جائیں گے، میں عورتوں میں پوچھنا چاہتی ہوں عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ تو میرے نبی نے مسکرا کے کہا میری بیٹی وہ عمران کی بیٹی جو ہے نا عیسیٰ کی امی جس کا نام مریم ہے وہ جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ گلاب کی طرح کھلتا چہرہ، جس کا حسن مصطفیٰ کی طرح تھا، جس کا بولنا مصطفیٰ کریم کے تکلم کی طرح تھا، جس کا چلنا مصطفیٰ جان رحمت کی طرح انداز خرام ناز تھا۔ اللہ اکبر۔ بی بی زہرا پاک نے جیسے ہی سنا عورتوں میں سب سے پہلے مردوں میں سب سے پہلے سید الانبیاء نبی رحمت جائیں گے اور عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں مریم بنت عمران کی بیٹی عیسیٰ علیہ السلام کی امی جناب مریم سب سے پہلے جائے گی۔ تو چہرے پہ جو خوشی کے آثار تھے وہ کچھ مدھم سے ہونے لگے۔ میرے نبی نے کہا بیٹی تمہارے چہرے کے آثار کیوں بدل گئے؟ تو میرے آقا کی شہزادی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جب مردوں میں اپنا نام لیا تو میں نے عورتوں کا اس لیے پوچھ لیا کہ جب میں عورتوں کا پوچھوں گی تو آپ میرا نام لیں گے۔ وہ اور لوگ ہیں جو ماحول دیکھ کر زبانیں بدلتے ہیں لیکن یہ میرے نبی کی زبان ہے۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات یہاں زبان نہیں بدلتی۔ سیدہ نے کہا بابا چہرہ اس لیے بظاہر اللہ اکبر تغیر میں بظاہر تبدیل ہوا، چہرے پہ تغیر کے آثار اس لیے آئے کہ آپ نے مریم کا نام لیا، میں نے سوچا تھا آپ میرا نام لیں گے۔ آقا نے مسکرا کے کہا بیٹی جو کہہ دیا ہونا تو وہی ہے لیکن بس بات اتنی ہے کہ بات اتنی ہے سب سے پہلے تو جنت میں عورتوں میں مریم نے جانا ہے لیکن طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ جس سواری پر تمہیں بٹھایا جائے گا، جس سواری پر تمہیں بٹھایا جائے گا، جس سواری پر تمہیں بٹھایا جائے گا اس کی نکیل عیسیٰ کی امی مریم کے ہاتھ میں دی جائے گی۔ وہ خادمہ بن کر آگے آگے جائے گی، تم مخدومہ بن کر پیچھے پیچھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان فاطمہ الزہرا، ذکر حسین۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ دونوں بطول اب فرق کرنے والے کریں، ایک بطول وہ ہے جو سواری پر مخدومہ بن کے آ رہی ہے، ایک بطول وہ ہے جو خادمہ بن کر آگے۔ اب پتا چلا جس کی خادمہ بطول ہو جس کی خادمہ، پہلے بات تو بطول کوئی عورت نہیں ہوئی لیکن جو ہوئی وہ حسین کی امی کی خادمہ ہوئی۔ جس کی خادمہ بطول ہوتی ہے اس مخدومہ فاطمہ کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اور اسی کا شیر پیا امام حسین نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہی کا شیر کس کے جسم میں؟ امام۔ اب بتائیں نبی کا خون اور شیر فاطمہ جب دونوں ملتا ہے، کیا بات، جب دونوں ملتا ہے، میں نبی کا خون اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خون نبی اور خون علی
ہم دونوں میں فرق نہیں کرتے، کیونکہ مطلع القمرین میں حدیث میرے امام نے لکھی ہے کہ آقا نے فرمایا سب الگ الگ درخت کی الگ الگ ٹہنیوں کا نام ہے، میں اور علی ایک ٹہنی کی 2 شاخوں کا نام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرق نہیں کرتے ہم، فرق نہیں کرتے۔ نبی کو نور کا تو فاطمہ کو بھی نور کا امام نے، اور جب سیدہ فاطمہ کو نور کا، علی مرتضیٰ کو بھی نور کا، واہ واہ سبحان اللہ۔ پورے خاندان کو نور کا، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ بہرحال نبی کا خون، شیر فاطمہ جب دونوں ملتے ہیں، اور پھر اس میں علی کی، سیدہ فاطمہ کی اور امام الانبیاء کی تربیت، جب دونوں تینوں یہ شامل ہوتی ہے، تینوں گود، تب اس میں حسین پلتے ہیں۔ اگر میں بات ختم کرنے لگا تھا لیکن ایک بات آ گئی تو عرض کروں کہ بات ادھوری نہ رہ جائے گا، عرض کر سکتا ہوں، بول سکتا ہوں؟ جی حضرت۔ اب توجہ کرنا، خون یہ، دودھ یہ، توجہ، خون یہ، دودھ یہ، تربیت یہ۔ اب بات یہ کہ پیدائش جب ہوئی نا، پیدائش کے بعد ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے منہ میں کوئی نیک آدمی شہد چٹانے آتا ہے، اس کو کہتے ہیں تہنیک کرنا۔ لوگ نیک کو کیوں بلاتے ہیں؟ کہ جس نے چٹایا اس کا کردار اس میں منتقل ہو جائے، ایسا لوگ شگون لیتے ہیں، اچھا شگون۔ برا شگون لینا اسلام میں جائز نہیں، لیکن اچھا لینا جائز ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام صاحب آ جائیں، سید صاحب آ جائیں، پیر صاحب آ جائیں اور چٹائیں کیا؟ بولیں، مل کے بولیں۔ آپ ہم پیدا ہوئے تو بلایا پیر صاحب کو، سید صاحب کو، اعلیٰ صاحب کو، فلاں صاحب کو۔ حسین پیدا ہوئے تو آئے کون؟ سید الانبیاء، گود میں لیا۔ اور ہم آپ پیدا ہو تو چٹایا کیا جاتا ہے؟ شہد۔ شہد کسے کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ اہل علم جانتے ہیں، ڈاکٹر لوگ بھی جانتے ہوں گے، سائنس پڑھنے والے بھی جانتے ہوں گے۔ شہد کی مکھیاں باغوں میں جاتی ہے، جنگلوں میں جاتی ہے، بیابان میں جاتی ہے، پھولوں کا رس چوستی ہے، پھلوں کا رس چوستی ہے، پتوں کا رس چوستی ہے، اور آ کر اپنے چھتے میں الٹی کر دیتی ہے، اگل دیتی ہے، اس کو الٹی کر دیتی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکھی کی وومٹ کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے شفا۔ قرآن نے کہا شفاء للناس، کہ وہ تمہارے لیے شفا ہے۔ ہم نے، آپ نے کیا چاٹا؟ پہلی غذا کیا چاٹا؟ شہد۔ بولو، کیا چاٹا؟ شہد۔ شہد۔ لیکن جب حسین پاک کی باری آئی، کہا تم اور لوگوں، تمہارے لیے مکھی کا اگال، مکھی کا تھوک، مکھی کی وامٹ۔ لیکن حسین کو مکھی کا اگال نہیں۔ مکھی کیا چیز ہے؟ مکھی کیا چیز ہے؟ یہ حسین ہے۔ ان کو، ارے مکھی کا شہد ان کو ملے گا جن کے یہاں مٹھاس نہیں ہے۔ یہ حسین کے نانا ہے، ان کے شہد میں، ان کے منہ میں اتنی مٹھاس ہے کہ شہد وہاں سے خیرات مٹھاس مانگتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ میرے امام کہتے ہیں، میرے امام کہتے ہیں، ہم تو وہاں سے لیتے ہیں نا۔ ہاں، شربت نہ دے، نہ دے تیری رویت و خیر سے۔ شربت نہ دے، نہ دے تیری رویت و خیر سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے۔ واہ واہ۔ نبی کے دیکھنے کو، میرے امام نے نبی کے دیکھنے کو شہد سے تشبیہ دی، یعنی دیکھنے میں اتنی مٹھاس ہے تو منہ میں کتنی مٹھاس کتنی تھی پتہ ہے؟ خاری کنویں میں چلے جائیں لعاب تو قیامت تک میٹھا ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان۔ خاری کنویں میں جائیں، یہ نبی کا لعاب۔ ارے شہد تو وقتی طور پہ میٹھا کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے شہد خود بھی کبھی کڑوا ہو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے شہد خود بھی کبھی کڑوا ہو جاتا ہے، لیکن نبی کا لعاب کنویں میں جائے خاری کنواں میٹھا کرے، سوکھے کنویں میں جائے تو سوکھے کنویں کے اندر پانی لے آئے، قتادہ کی آنکھ میں لگے تو آنکھ اچھی ہو جائے، کسی کی پنڈلی میں لگے تو پنڈلی اچھی کر دے، علی مرتضیٰ کی آنکھ میں لگے تو آشوب چشم ختم کر دے، اور ابن خلب پر وہی لعاب غصے میں پڑ جائے تو اس کو قتل بھی کر دے۔ واہ 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 ایک ہی لعاب، ایک ہی لعاب کہیں جابر کے گھر کے کھانے کی برکت بڑھا رہا ہے، کہیں کنویں میں مٹھاس پیدا کر رہا ہے، کہیں کسی کی آنکھ کو شفا دے رہا ہے، کہیں کسی کی آنکھ کو اچھا کر رہا ہے، کہیں کسی کی پنڈلی کا آپریشن کر رہا ہے۔ ایک ہی لعاب، تاثیر یہ ہے، دوا بدلتی ہے، تاثیر بدلتی ہے، ایک ہی لعاب سارے کام کر رہا ہے، یہ نبی کا لعاب۔ تو حضور علیہ السلام جب آئے تہنیک کے لیے، حسین پاک کو گود میں لیا، کہا نہیں تجھے شہد نہیں دیں گے، تجھے تو اپنا لعاب دیں گے، لیکن لعاب اور بھی صحابہ کے بچوں کو دیا تھا، نکال کے چٹا دیا، اوروں کو بھی دیا تھا، سب شان والے۔ لیکن جب حسین کی باری آئی، حسن مجتبیٰ کی باری آئی، منہ میں سے نکال کر نہیں چٹایا بلکہ اپنی پوری زبان دے دی۔ واہ 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 سبحان اللہ، اپنی پوری زبان دے دی۔ حسین پہلی مرتبہ کیا چوس رہے ہیں؟ شیر مادر سے پہلے نانا کی زبان چوس رہے ہیں۔ واہ، دنیا دیکھ رہی ہے، نبی دے رہے ہیں، حسین لے رہے ہیں، زبان منہ میں ڈال کر پتہ نہیں نبی نے کیا کیا دیا، حسین نے کیا کیا۔ واہ واہ
لوگ کتابیں پڑھ کر عالم بنتے، لوگ کتابیں پڑھ کر عالم بنتے. حسین وہ ہے جو نبی کی زبان چوس کر عالم بنے تھے. اللہ اکبر. اب بات ختم.